بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دوبارہ سے آن لائن کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے اور اسلامیات لازمی کے لیکچر میں آج ہم سورۃ انفال کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے پہلے اس کے ورڈز میننگز دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں۔ شرط دواب بھی بدترین قسم کے جانور، استجیبو حکم مانو، پکار کا جواب دو، یہولو حائل ہوتا ہے، مستضعفون مغلوب بے زور، یتخطفا وہ اچک لے جائے، لا تخونو تم خیانت نہ کرو۔ اب آپ لوگ پیج نمبر 11 کھول رہے ہیں، رکوع نمبر 3، اپنی پینسل ساتھ میں پکڑیں اور جو لفظی معنی کرتے ہوئے جو آپ کو مشکل لگے گا وہ آپ نے اوپر لکھ لینا ہے، ترجمہ اس کے اوپر ساتھ ساتھ اپنی بک کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تولو تم روگردانی کرو، منہ نہ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے ہو۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ حکم پر چلیں اور اس سے منہ نہ پھیریں۔ اگر وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ نہ پھیریں۔ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تولوا عنہ اور اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ ولا اور نہ تکونوا ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کے جیسے، قالوا جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ منافق کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اوپر سے ہی مسلمان تھے، اندر سے مسلمان کوئی نہیں تھے، اور ان کا طرز عمل بالکل یہودیوں جیسا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو حکم دیا ہے کہ یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ اپنے نبی سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، یعنی ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، حالانکہ وہ کرتے ہمیشہ جو ہے اپنے نبی کی نافرمانی تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا ہے کہ تم یہودیوں جیسے نہ ہو جانا کہ جو سن کے بھی نہیں سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ انا بے شک، شرط دوابی بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم گونگے ہیں، البکم بہرے ہیں، الذین الصم بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین جو لوگ، لا یعقلون نہیں وہ سمجھ رکھتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں نہ کرتے تو وہ تمام جانداروں میں سب سے بدتر ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو نہ حق بات کرتے ہیں اور نہ حق بات سنتے ہیں، اور اللہ کی جو عطا کردہ عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، وہ ان صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی اس سے مراد جو کافر ہیں اور منافقین ہیں نا، جو کہ حق بات کو سن کر بھی اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو مان نہیں رہے ہوتے، یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ تمام جانداروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی جانوروں سے بھی وہ بدتر لوگ ہیں جو کہ گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو سنتے نہیں ہیں، اور زبان ہوتے ہوئے بھی حق کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر، علم اللہ جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَہُم تو البتہ ضرور ان کو سنوا دیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی کو ہدایت بخشتا ہے جس میں وہ نیکی کا مادہ دیکھتا ہے، یعنی جو خود دل جو ہے وہ ہدایت لینا چاہتا ہوتا ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب بھی فرماتا ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر سنوا دیتا اللہ ان کو صلاحیت ہدایت کے بغیر ہی، لَتَوَلَّوْا
تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، وہم مورزون، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو جو ہے نا وہ ہدایت بخشتا ہے جو ہدایت مطلب وہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر جو بندہ ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتا، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو وہ ہدایت کی بات سنوا دے تو وہ اس سے منہ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے ہی ان کو سماعت دیتا، یعنی سننے کی قوت عطا کرتا، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اگلی یہاں پہ آپ نا کوسچن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر صلاحیت ہدایت کے سننے کی توفیق کیوں نہیں بخشتا؟ آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو، تم قبول کرو، للہ اللہ وللرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو، اذا جب دعاکم وہ بلائیں تمہیں، لما اس کام کی طرف جو یحییکم تمہیں زندگی بخشتا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے، ایسا حکم دیتا ہے جو کہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ تمہیں اس طرف بلائیں تو تم ضرور ان کے حکم کو قبول کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، وہ حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ تحشرون، اسی کے روبرو اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے کا ہدایت کا رستے سے بھٹک جانا۔ جب اللہ تعالیٰ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے نا تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور نیکیوں سے منہ موڑ نیکیوں سے منہ موڑ لینا۔ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ ایسی قوت رکھتا ہے جو اس سے اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی سے منہ موڑ لے تو پھر کبھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے، نہ ہی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس شخص کو نیکی کی توفیق نہیں بخشتا، آدمی کی اور اس کے دل کے درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو، فتنتاً، اور تم ڈرو فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن، جو کہ نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں یا گناہ گار ہیں، منکم، تم میں سے، خاصتاً، اور خالص طور پر، خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو نہ صرف گناہ گاروں پر آئے گا، بلکہ جب بھی عذاب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نیک لوگ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے فتنے سے خود بھی ڈرو اور اپنی جو قوم کے حالات ہیں اس سے بے فکر نہ رہو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، تاکہ گناہ گار بھی ہدایت کے رستے پر آ جائیں، پھر سب لوگ جو ہیں عذاب الہی سے بچ کر امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ کوسچن آپ بنا لیں کہ کس فتنے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے چلیں۔ وَاذْکُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے کہ ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اڑا نہ لے جائیں، فآواکم، پس ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، وأیدکم، اور تمہیں طاقت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا، مکے میں مسلمان کیا تھے؟ تھوڑی سی تعداد میں تھے اور ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کہ لوگ ان کو مسل نہ دیں، ختم نہ کر دیں۔ تھوڑے سے تو وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ پھر اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے بھی جگہ دی، ان کو تقویت بھی دی۔ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے، مسلمان ہو گئے، بہت سارے
لوگ، اور اس طرح سے ان کو تقویت بھی ملی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب میں نے اس لیے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو، اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب یہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں دو طرح کی خیانتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی خیانت، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کے احکامات سے منہ موڑنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ اور دوسری، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرو، اور اللہ نے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو طرح کی خیانتیں ہیں ان سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما بے شک اموالکم، تمہارے مال، اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہیں، بہت بڑی آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اب مال اور اولاد ایسی چیز ہیں جن سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ناجائز ذرائع سے آمدنی کمانے لگتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں میری اولاد جو ہے وہ مفلسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن جاتا ہے انسان، اور پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال اور اولاد جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہیں، اور نیک انسان جو ہے وہ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے اللہ کے احکام کو فراموش نہیں کرتے، اور پھر ایسے لوگوں کو بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ہاں جو ہے بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہاں پہ آپ کوسچن بنا لیں کہ کس چیز کو سورۃ انفال میں کن دو چیزوں کو بہت بڑی آزمائش کہا گیا ہے؟ مال اور اولاد کو، ٹھیک ہے۔ اب اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 12۔ یہ ورڈز میننگ ہے، یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں پہ دو ہی کوسچن ہے اس میں کہ شرط دواب سے کیا مراد ہے، اور شرط دواب سے مراد پیج نمبر 11 پہ اس کا آنسر ہے بدترین جاندار ہیں، اور آپ یہاں پہ ساتھ لکھ لیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ منافق اور کافر ہیں۔ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ آپ اس کا آنسر جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہی لکھیں گے، بے شک آپ یہاں پہ نہ لکھ لیں اپنی بک کے اوپر ہی۔ ان آیات میں دو طرح کی خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے مراد ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، احکامات سے منہ موڑنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ دو کوسچنز ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ جو شارٹ کوسچنز میں نے آپ کو مارک کروائے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔